کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک درخت کے پاس گزارے. سبحان اللہ. اور مسلمانوں کو بھی مطمئن ہو گئے، مسلمان بھی یہ اعتماد اور سکون آ گیا ان کو بھی کہ وہ لوگ بھی سکون سے رات گزارے. سبحان اللہ. اور اللہ نے یہ ان کا دل مطمئن کر دیا تھا. اتنا ٹینشن کے وقت آپ سوچئے اپنے سے 3 گنا کا لشکر، 1000 کا لشکر، یہ ہے 313 اور وہ آلموسٹ اپنے سے 3 گنا اوپر. سبحان اللہ. وہ لشکر بیٹھے ہوئے ہیں پورا پریپریشن کے ساتھ آئے، مگر یہ اللہ تھا، اللہ نے ان کو ان کا دل کو اطمینان دے دیا. اور اطمینان اور ٹینشن فری کرنے کے لیے اللہ نے نیند ان کے اوپر ایک نیند ایسی فریش والی نیند کہ وداؤٹ ٹینشن وہ لوگ سو گئے. اور اللہ اس کے ساتھ پانی بھی برسایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. یعنی کہ انسان کو جو ہے نا بارش جو ہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے. سبحان اللہ. کبھی آپ آسمان سے ڈائریکٹ بارش میں بھیگنے کا اگر کبھی موقع ہوا تو دیکھیے ایک دل کو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی کہ اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہم کو. اور سبحان اللہ ایک الگ ہی روحانی کیفیت ہوتی کہ واقعی میں اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ. سبحان اللہ. اور اس طرح اللہ نے اس وقت ایک بارش برسا کر لوگوں کو ایک یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی. اور شیطان کی گندگی یعنی وسوسے والے شیطان، غلط خیالات بھی آ رہے تھے ہوں گے. بہت لوگوں کے پاس تلواریں نہیں تھے، کسی کے پاس ڈنڈی تھی، کسی کے پاس جو ہے نا سبحان اللہ وہ برانچ کسی جھاڑ کی ٹالی وغیرہ تھے. تو 8 تلواروں میں آپ سوچئے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نہتے بھی تھے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ وہ سب لے جائے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ حق واضح ہو جائے اور باطل کی ہار ہو جائے اور ان کو نقصان اٹھانا پڑے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کے لیے اللہ نے وہ اب وہاں سے قریش کے پورا اتنا بڑا لشکر کو نکال کے لے کر آیا مکے سے. اور کیا بہترین چیز ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کل فتح ہوگی، فتح مسلمانوں کے حق میں ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دعا کرتے ہوئے گزاری. ٹھیک ہے. اس سے ہم کو بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ دعا کی اہمیت. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے اب میرے کو بتا دیا گیا، سو گئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات گزارے. اور کیا دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سے دعا فرمائی. ٹھیک ہے. رات پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے گزارے. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی اعتماد اللہ پہ یقین آ گیا تھا اور اللہ نے اپنی طرف سے اللہ نے ان کو ایک نیند اللہ نے ان کو عطا فرما دی جو بالکل سکون سے سوئے، کوئی ٹینشن نہیں. حالانکہ کل ان کو فیس کرنا تھا اپنے سے 3 گنا والی فوج جو پوری تیار ہو کر آئی تھی، مگر کوئی ٹینشن نہیں لے کر ان لوگوں نے سکون کی نیند اللہ نے ان کو سلا دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آسمان سے بارش بھی برسایا. اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر صبح 17 رمضان، ٹھیک ہے، صبح جب ہوئی 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی اللہ انہیں شکست دے دے. رات پوری گزارے پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں جو غرور اور تکبر کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ جو تیرا وعدہ ہے، تو نے وعدہ کیا ہے.
ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. کیسی پیاری دعا ہے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، انہیں شکست دے دے. کتنا دعا کرتے رہے، رات پوری عبادت کرتے ہوئے گزارے، صبح میں بھی جب ترتیب کر رہے ہیں، لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، صفے سب کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کس کو ٹھہرنا ہے، پوزیشنز دے رہے ہیں، تب بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو شکست دے دے. اللہ یہ تیری مخالفت کرتے ہوئے، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے غرور اور تکبر کے ساتھ آئے ہیں. اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تیرا وعدہ ہے اے اللہ. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ اور اسٹریٹجیز کیا کیا لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو سورج کو اپنی پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے، سورج کا پیچھے کی طرف تھا مسلمانوں کے، یعنی لشکر اس طرح ترتیب کرے کہ سورج جو ہے مسلمانوں کے پیچھے رہے، اور تاکہ یہ جو مخالف قوم تھی یعنی مشرک کی جو قوم تھی وہ لوگ آئے تو ان کو ڈائریکٹ سورج کی روشنی جو ہے ان کے آنکھوں میں ہو. ٹھیک ہے، یہ اسباب، یہ اسٹریٹجیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کمپلیٹلی اللہ پر نہیں چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، اپنا جو کام کرنا ہے، جو اسباب اختیار کرنا ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ترتیب بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، پھر یہ اسٹریٹجیز بھی یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دیا، لیڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسٹرکشن دیے؟ جب تک میرا حکم نہیں آئے لڑائی نہیں شروع کرنا. اور یہ فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی فضول میں ویسٹ نہیں کرنا کہ وہ لوگ دور ہے خواہ مخواہ کے چلا کر ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ جب تک ان لوگ قریب نہ آ جائیں، بالکل قریب تمہارے قریب نہ آ جائیں، جب تک تیر نہیں چلانا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے اپنی تلوار نہیں کھینچنا. یعنی ایسے روز بنائے گئے تھے تلوار والوں کے لیے ایک الگ رو، تیر چلانے والوں کے لیے ایک الگ رو، اور جو بالکل پیدل تھے، بالکل کچھ نہیں تھا، ان کے لیے ایک الگ رو بنایا گیا تھا. تو جب جیسا تیر اندازوں کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو اپنے تیروں کو بچا کے رکھنا، جب تک قریب نہیں آئے چلانا نہیں، اور جب تک میں نہ کہوں لڑائی سٹارٹ نہیں کرنا. یعنی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تو ہی لڑائی سٹارٹ کرنا، جب تک اپنے پوزیشن سے ہل کر چلے جانا نہیں، ڈرنا نہیں. یعنی اب دیکھیں فرسٹ جنگ ہے، فرسٹ ٹائم فیس کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم ایور مسلمان جو ہے جنگ فیس کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کو. اور دشمنیں بھی کون؟ اپنے ہی قبیلے والے، اپنے ہی رشتہ دار، اس میں کوئی باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے اگینسٹ میں، اور کوئی کزنس ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بھانجا ہے، اپوزٹ ٹیمز میں ایسا ہوا. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اپوزٹ میں. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ مخالف اس میں سے آئے تھے. تو سبحان اللہ یہ سب تھے، اور کون ان لوگوں کو فیس کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز دیکھیے آپ، کہ جنگی اسٹریٹجیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی کہ جب تک میرا حکم نہ ہو لڑائی سٹارٹ نہیں کرنا، اپنے تیر ویسٹ نہیں کرنا، اور جو ہے نا تلوار جب تک وہ شخص بالکل آپ کے قریب نہ آ جائے جب تک اپنے تلوار جو ہے نا کھینچنا نہیں، یعنی نکالنا نہیں، میان سے نہیں نکالنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں واپس گئے، یعنی جو ٹینٹ بنایا گیا اس میں واپس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے بڑے زور کے ساتھ دعا کی، یعنی بہت بہت ایموشنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ان تہلک هذه الاسبات اليوم لا تعبد ابدا، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی بھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دعا کے کلمات پر آپ غور کریے، کس طرح سے اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ آج جو تیرے سامنے یہ جو لشکر ہے، یہ جو گنتی کے 313 لوگ ہیں، بس یہ 15 سال کی پونجی اللہ میں تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اب اے اللہ تو چاہے تو یہ تیرے اس روئے زمین پر تیری عبادت کی جائے گی. تیرا وعدہ ہے اللہ،
اور بہت سے روایتوں میں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے. اب جب لشکر کو ترتیب کر رہے ہیں تب دعا کر رہے ہیں, ترتیب کرنے کے بعد ٹینٹ میں جا کر دعا کر رہے ہیں. تو آپ کو اس سے پتہ چلتا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے نا, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. ٹھیک ہے, دعا بھی کر رہے ہیں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عمل بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور کیا دعا, دیکھیے دعا کے کلمات, اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو کبھی بھی تیری عبادت نہ کی جائے گی, یعنی اس زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ جو لوگ ہیں وہ تیرے محبت میں کھڑے ہوئے ہیں, تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی بھی تیری عبادت نہ کی جائے. یہ تیرا ہے فیصلہ اے اللہ, کہ تیری ہے کہ تو چاہے تو ہمیں شکست دے یا تو چاہے تو ہمیں فتح دے. سبحان اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ کیے کہ اللہ یہ 15 سال کی جو پونجی ہے, یہ جو لوگ ہے, مٹھی بھر لوگ میں نے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اب تو چاہے نا اللہ تیری عبادت اس زمین پر ہوگی, تو جو چاہے وہ ہوگا. تیرا عہد ہے اللہ, تیرا عہد ہے, تو نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ تیری مدد آئے گی. اللہ تیری مدد, اللہ تیری مدد. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس سے دعا کرنے لگے. اور سوچیے کیسی دعا یہ کی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب خلوص کے ساتھ دعا کی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی. اللہ اکبر. وعدہ کر دیا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کل فتح ملے گی. کل یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر فلانا شخص قتل ہوگا, فلانا مشرک ادھر قتل ہوگا. قتل گاہیں بھی بتا دی گئی تھی, پوزیشنز بھی, مگر سبحان اللہ دعائیں کیے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے ہمارا معاملہ, ہم تمہارے سامنے جب مصیبت ہوتی پہلے تو ہمارا دعا بھی اتنی ہی ڈھیلی ڈھالی ہوتی, دعا میں وہ اثر نہیں ہوتا اور کام بھی ایسے ہی ہوتا. تو سبحان اللہ, پھر انجام بھی اس طرح کا ہوتا. پھر کام آپ دیکھیں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر تھی اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کیے جا رہے اور یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا اور بولے کہ چادر برابر چادر گرنے لگ رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزی ہیں, اتنے مہو ہیں اللہ سے دعا کرنے میں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو وہ چادر ٹھیک کر کر بولے کہ ترس آیا, رات بھر گزارے دعا اور عبادت کرتے ہوئے. کتنا دعائیں کیے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں اور بول رہے کہ اے اللہ اب تیری مدد, اے اللہ تو چاہے تو اس زمین پر تیری عبادت ہوگی. اللہ ان کو شکست مت دے, ان کو اینٹ کر رکھ دے. یہ غرور اور تکبر سے یہ قریش کے لوگ ہیں, اللہ ان کو شکست دے دے اور تیرا وعدہ پورا کرے. اللہ تیری مدد, اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, مگر مانگتے گئے اور یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب بس فرما دیجئے, آپ اللہ سے جی بھر کر دعا کر دیے. تو سوچئے کتنا ہم کو کتنا بڑا لیسن ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, دعا کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا, دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو سبق ملتا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملہ کیا. اب آپ دیکھیے دوسری طرف بھی یہاں پر بھی دعائیں ہو رہے ہیں. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے بھی دعا کی, اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے, اسے آج توڑ کے رکھ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے, آج اس کی مدد فرما. اب یہاں پر دونوں لیڈرز دعا کر رہے ہیں, ادھر ابو جہل لیڈر ہے مشرکوں کا, ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے. اور ابو جہل بھی کس طرح سے دعا کر رہا,
وہ تو سمجھ رہا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ ہم تو بہت اچھا کام کرنے والے ہیں بھائی، ہم کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلانے والے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان جو ہے نیا دین لے کر آ کر لوگوں میں فساد مچا دیے، تو یہ جو غلط حرکتیں یہ لوگ کر رہے، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ان کے خلاف جو اتنا بڑا لشکر لے کر آیا، اور یہ کیا دعا کر رہا کہ سبحان اللہ، اس کی کیا دعا ہے کہ اے اللہ آج اس کو توڑ کے رکھ دے جو غلط حرکتیں کر رہا اور جو زیادہ قرابت کو کاٹنے والے ہیں، یعنی رشتوں کو کاٹ دیے، رشتوں کو باپ بیٹے سے الگ کر دیے، دشمن ہو کر رہ گئے، یعنی ریلیٹیوز کے دشمن ہوئے، تو ان کو توڑ کے رکھ دے اس دین کی وجہ سے۔ اس کا یہ گمان تھا کہ یہاں پر فساد وغیرہ ہوا اس دین کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے اس کی وجہ سے، اور اس نے دعا کی، اور دیکھیے ادھر وہ بھی دعا کر رہا ہے، اور اس کی دعا اس کے حق میں بد دعا ہو گئی، وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا کہ اے اللہ جو غلط ہے نا اس کو تو توڑ کے رکھ دے، اور جو صحیح ہے اس کی تو مدد فرما، اور زیادہ پسندیدہ جو ہے تیرے نزدیک اس کی مدد فرما۔ تو اس نے یہ دعا کی۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ کسی کو کوئی بات شیئر کرنا ہے کوئی، یا پھر کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ کمنٹ ہے تو پوچھ۔ جی سارا، جی سارا۔ مبازرت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی یعنی نہایت تیز غصے کے ساتھ ٹوٹ پڑے، اور مرد واحد کی طرح یعنی اچانک ایک بار ہی حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تب تک نہیں اٹیک کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو مبازرت میں دیکھے تینوں کے تینوں ان کے قتل ہو گئے، تو وہ لوگ غصے سے، ٹھیک ہے، اتنا غصے سے بے قابو ہو گئے اور کمپلیٹلی اٹیک کرنے کے لیے دوڑے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے ویپنز کے ساتھ، جو بھی صفیں تھی وہ دوڑے، ان لوگ دوڑے، مسلمان اپنی جگہ اپنی صفوں میں اپنی صفوں پر جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، احد احد یہ پکار لگا رہے تھے، اور اللہ اکبر تکبیر پڑھ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، اور تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل ہے، اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد اور غبار ہے، سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں کون سے مومنٹ پر وہاں سے نکلی، پورا لشکر نکل کر بھاگ کر مسلمانوں کی طرف بھاگ کر آ رہا، مسلمان اپنی صفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں انتظار میں تھے کہ قریب آنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپک آئی، یعنی کہ ایک جھونکے کی طرح آیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خوشخبری دی گئی اور بتایا گیا کہ آ گئی اللہ کی مدد۔ اللہ اکبر، کیسے آئے تھے ہوں گے کہ جبرائیل علیہ السلام اترے، نفس نفیس وہاں موجود ہے، اور 1000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی، سبحان اللہ۔ اور کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، کیونکہ ساتھ میں ابو بکر ہمیشہ رہتے تھے، ابو بکر کو کہے کہ خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہے، ٹھیک ہے، دکھ رہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ جبریل ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے گھوڑے کے ساتھ ہے، اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيَحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورۃ القمر کی آیت ہے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری، اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھوں میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اللہ کی مدد. سبحان اللہ. یہ اللہ کا قرب. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی یہ آئی اللہ کی مدد. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ نے پھینکا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر کنکریلی مٹی لے کر شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں بول کر جب پھینکے تو اتنے لوگ تھے, ہزاروں کے ہزاروں تعداد, یہ 1000 کی تعداد میں جو تھے, ہر ایک کے آنکھ یا ناک میں نہیں گیا ہو, نہیں بچا. تو یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان, اس سے ہم کو پتہ چلتا جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں, کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے, وہ کام کرتا ہے تو وہ نہیں کرتا, وہ تو اللہ ہے, اللہ ہے, وہ رب ہے, وہ جو کام کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہم تکبر کریں گے کچھ کام کر کے, کچھ چھوٹی سی چیز کر کے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا. سورۃ الانفال کی آیت کہ کتنی پیاری آیت ہے یہ, کہ آپ نے جب پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا, وہ اللہ نے پھینکا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ نے کیسی مدد کی اور یہ معاملہ ہوا. تو اب یہیں تک ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی, ہم کو بھی یہ ایمان کی یہ دولت, یہ حلویت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے, اور ہم بھی اپنے دین سے ایسی محبت کریں, ایسا اللہ پر توکل رکھے کہ اللہ کی مدد کیسی آئی لاسٹ مومنٹ پر. ایسا شروع سے اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتے گیا, لاسٹ مومنٹ تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے. اسباب کو اختیار کرے مگر مسبب الاسباب پر یقین رکھے. اللہ کرے کہ اللہ ہم کو ایسا یقین, ایسا توکل عطا کرے. تو بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, ویسی مدد پھر مسلمانوں کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ. آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں, آج ہم ایک دوسرے کو کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ اگر ہم رک جائیں اور ہم ایک جماعت بن کر مشرکوں کے خلاف رہیں گے, دشمنوں کے خلاف ٹھہریں گے, تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.